الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم والوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعث يريد على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدين قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدين قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدين وثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر بهم ما يستبشروا قال إذا يتقنوا فأخبر بها معاذ من تماضه تبسما متفق عليه. اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ مالک الملک ملک الاملاک تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام زبردستوں کا زبردست کل کائنات کا خالق اور مالک ہر چیز کا پیدا کرنے والا بنانے والا ہر چیز پر تصرف اور اختیار کرنے والا ہر چیز پر قبضہ اور قدرت کرنے والا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کے لائق ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اور ہر قسم کی تحسین اور ستائش کا سزاوار صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے. قرآن مجید کے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اور حدیث کی متفق علیہ کتابیں جن کے صحیح پڑھنے پر مشرق اور مغرب علماء کا اتفاق ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نبی محمد علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی ہے. تلاوت کردہ ہے تبارکہ اور حدیث شریف کا ترجمہ سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے رجا حق تقاتی جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون
اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر میں تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا آواز دی، قال یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ نبی محمد علیہ السلام میں حاضر ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، فرمائیے کیا حکم دیں۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، تیار ہوں۔ آپ نے پھر آواز دی یا معاذ، اے معاذ۔ فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، مستعد ہوں۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور تینوں بار حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی حاضر ہوں، تیار ہوں۔ ارشاد فرمایا بات سنو، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ السلام اس کے رسول ہے، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ نبی افلا اخبر بہ الناس، کیا یہ بات میں لوگوں کو بتانا دوں ویستبشروا، تو خوش ہو جائیں گے؟ تو اللہ کی توحید اور محمد علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے سے انسان پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ آپ ہمیں الیت تکلوا، معاذ ابھی نہ بتانا ورنہ لوگ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اخبر بها معاذ عند موته تعصبا، حضرت معاذ بن جبل نے اپنی موت کے وقت پھر یہ حدیث لوگوں کو سنائی گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں نبی کی حدیث کو چھپانے کے جرم کے مرتکب نہ ہو جاؤں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی اس آیت کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے ہم مسلمانوں کو، امت مسلمۃ مرحومہ امت محمد علیہ السلام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا، کیا بتلانا چاہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو اور میری محترم اور بہنوں، اس آیت میں اللہ ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دینا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سننا، بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر یہ بھی کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ ایمان والے تو ہوتے ہوئے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو انہیں تو خود ہی اپنے قرآن میں کہا ہے۔ سورہ بقرہ یہ بھی شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. انہوں نے خود ہی کہا اپنے قرآن میں یہ قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، اور ہماری عقل بھی اس کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کی قدرت کتنی ہے، سماعت کتنی ہے، حسن کتنا ہے، جمال کتنا ہے، کمال کتنا ہے، علم کتنا ہے، کسی بات کا بھی عقل احاطہ نہیں کر سکتی. ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، صرف قیامت میں ایمان والے ہیں. اس جیسے کوئی نہیں، لے سکے نہیں لے سکے. وہ غیب ہے، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، صراط غیب ہے، عذاب قبر غیب ہے. یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تو خود ہی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور مما رزقناہم ينفقون، ہماری دینی روزی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ ہیں، ڈرنے والے وہ ہیں جو اے نبی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وانزل من قبلک، اور ان باتوں پر جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین. تو ایمان والے تو ہوتے ڈرنے والے، جو پہلے ہی ڈرنے والے ہیں ان سے پھر یہ کہنا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، لیکن اس کی ہر بات حق ہے. واللہ یقول الحق، اس کا ہر فیصلہ حق ہے. واللہ یقضی بالحق، اس کی ذات حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، وہ کہے سچ ہے، حق ہے، بادشاہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے، ہم تو پہلے ڈرنے والے، ہمیں کہہ رہے ہو اللہ کہتا ہے تم کیا چیز ہو، تم کس بات کی بولی، کس مسئلے کا ساتھ. میں نے اپنے نبی محمد علیہ السلام سے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جا. تو کیا نبی ڈرتے نہیں تھے؟ اے نبی اللہ سے ڈر جا. نبی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ میں تو پہلے ڈر رہا ہوں، پھر مجھ سے کہتا ڈر جا. ہم بادشاہ وہ آدمی پہلے سے کام کر رہا ہے، ہم اسے پھر بھی کہیں گے اتقوا اللہ. کیوں کہتا اللہ؟ دو وجہ سے کہتا ہے. ایک اس لیے اور سنا بات، جو پہلے ہی ڈر رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہے ڈرو. اس لیے کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. بات سننا غور سے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. جب وہ نیکی کے راستے اختیار کرتے ہیں تو شیطان انہیں اس راستے پر چلنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ وہاں پر قسم کھا کیا ہے فَوَعِزَّتِكَ اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں. پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا. نماز پڑھنے سے پہلے سننا غور سے، نماز پڑھنے سے پہلے
کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی، دولت کی فراوانی تھی. جیسی نماز کی پابندی شروع کی، مشکلات آنی شروع ہو گئی، روزی میں تنگی آنی شروع ہو گئی. اللہ 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 ہم سب کو دین پر قائم اور دائم رکھے. بڑا مشکل دین میں چل رہا. اب مارکیٹ میں گاہک آتا نہیں، دکان پر سودا بکتا نہیں. تو شیطان نے جو چہرے میں جمع انسان بھی انہیں ملل جن جو بننا، شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے. وہ جو اس کے آس پاس سے دکاندار کیا کہتے ہیں ملا جی یا تو نماز پڑھو یا کاروبار کرو. تم جیسی اذان ہوتی ہے چادر گرا دیتے ہو، نماز پڑھنے سے تو گاہک آتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، دکان دباؤ بند ملتی ہے. میاں آپ کو پتا نہیں ہے کاروبار اصول کیا ہے؟ گاہک اور موت کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کس ٹائم آ جائے. اس طرح برگاتے ہیں. وہ ایک لذیذہ میں نے ایک عالم سے سنا بھی تھا، کتاب میں پڑھا بھی تھا. ایک دیہاتی بیچارہ بڑے گنہگار خطاکار، دین سے دور، کہیں کسی والے صاحب کو اس نے آواز سن لیا، دل کو لگی بات. مولوی نے شرمندہ کیا، ذلیل کیا، ڈرایا اللہ سے. تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کا شکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. ایسا دل پگھلا، توبہ کر لی اور بولے مولوی صاحب انشاءاللہ آج سے مکمل نمازوں کی پابندی کروں گا، جماعت سے نماز پڑھوں گا، سنت خدا بھی پڑھوں گا. اس کا کاروبار تھا مویشی پالت سے، مویشی گائے بھینس وغیرہ یہ پالنا، ان کے دودھ بیچنا، دانہ بیچنا. اب اس نے نماز جیسی شروع کی اس کے مویشی مرنا شروع ہو گئے. آج ایک گائے مر گئی، کل ایک بھینس مر گئی، ایک بکری مر گئی. یا اللہ یہ کیا؟ جب تک نماز نہیں پڑھی تھی تو بڑی فراوانی تھی، دولت کی خوشحالی تھی، اور گائے بھی بچہ دے رہی ہے، بکری بھی بچہ دے رہی ہے، بھینس بھی بچہ دے رہی ہے، میری نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسی نماز شروع کی من شروع، اتنی نوبت آئی کہ سارے مویشی مر گئے. ایک کٹا پنجابی کہتے ہیں کٹا، بھینس کا بچہ یہ زندہ بن گیا. اب وہ کھوٹے سے بنا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں انسان ہے جانور، بچہ کہہ تو اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، ماں کے بغیر پیچھے رہتا ہے. موت سی مر گئی، بچہ بچ گیا. یہ اداس بیٹھا ہوا تھا، سر پکڑ کے اللہ کیا کروں. تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں میں کر کے کہتے ہیں ابے چپ ہو جا، تو دو رکعت بھی نہیں ہے، ابھی 2 رکعت پڑھو گے تیرے بھی کام ہو رہے گا. ہدی للمتقین، ڈرو کیا مانے؟ دیکھنا آزمائش آئے تو سیدھے راہ چھوڑنا مت. آزمائشیں نبیوں پر آئی، صحابہ پر آئی، تابعین پر آئی، تبع تابعین پر آئی، محدثین پر آئی، احمدین پر آئی. انہوں نے سیدھے راہ نہیں چھوڑی. اور اللہ کے نبی نے فاستقم کما امرت، اے نبی جیسے ہم کو حکم دیا دین پر جمے رہے. اور یہ قرآن ہے بھی ان کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. ان کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے سیدھے راہ پر قائم رہنا چاہے. اس لیے کہتا ہے اے لوگوں ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حال ہے. اگر ڈرے ہو تب بھی ڈرتے رہو. ڈرنے کی روش چھوڑنا مت، نیکی کا راستہ چھوڑنا مت، گناہ کی طرف پھٹکنا مت. اور کیا قرآن میں قربان جاؤ، اللہ کسی بھی گناہ سے منع کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ گناہ مت کرنا، کہتا ہے اس گناہ کے قریب بھی مت پھٹکنا. قریب چلے گئے تو کر بیٹھو گے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے قریب مت جانا، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے. ولا تقربوا مال اليتيم، یتیم کے مال کے قریب مت جانا. الا بالتي هي احسن، نیک نیتی سے جانا، اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت کے بارے میں سوچ لیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا. بے حیائی ظاہری ہو یا خفیہ ہو، چھپی بھی ہو، علانیہ ہو. ظاہری بے حیائی ہے یا فلم دیکھ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، مکاری دیکھ رہے ہیں. باطنی بے حیائی ہے کہ وہ لٹریچر پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں بے حیائی کی بات لکھی ہے، کسی اور کو نہیں پتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کتاب کا ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے،
کتنا خوبصورت ہے، اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ کے مزے ذرا قریب ہی مت جانا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایک اس لیے کہتا ہے ایک بار جب سیدھی راہ اپنا لی تو سن لو، سیدھی راہ ملتی بڑی مشکل سے ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے بے بربادہ تھے. اللہ نبیوں کے باپ کو ہدایت نہیں دی، نبیوں کے چاچا کو ہدایت نہیں دی، نبیوں کے بیٹے کو ہدایت نہیں دی، نبیوں کی ماں کو ہدایت نہیں دی، نبیوں کے باپ کو ہدایت نہیں دی، نبیوں کی بیوی ہدایت نہیں دی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اکثر میاں بیوی شادی چاہے وہ لو میرج ہو، سن لیں، شادی چاہے محبت کی ہو چاہے ارینج میرج ہو، اور سنیں میری بات، شادی چاہے لو میرج ہو، محبت کی ہو یا ارینج میرج ہو، نظام قدرت یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد اللہ میاں بیوی میں از خود محبت پیدا کر دیتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس رب نے تمہیں سے تمہاری بیوی پیدا کی اور تم دونوں میں اللہ نے مودت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی. اور کیا ایک دوسرے ایسے کما کرتے ہیں، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، ساتھ اٹھیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. لیکن رب کی شان دیکھو، نوح جنت میں جا رہا ہے، بیوی ادخل النار. اور یا اللہ میں تیری شان کے قربان جاؤں، کیسے بے ہے. ہمارے پاکستان میں جو ہے نا قانون، منہ میں موم، یہ چاہے وہ موڑ دو. زرداری جیل میں تھا، خبیث، وہ جب پیشی میں آتا تھا کورٹ میں تو 72 بند گاڑی آتی اس کے لیے کیونکہ مارنے دے اس کو. پھر وہ جو تھا پولیس کا افسر، سی سی پی او کا ڈی سی کیا تھا وہ، ابھی تو پتا ہو گیا سامان، وہ اتنا اس کا چمچا چیڑا سمیٹا، اس نے 72 بند گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا کہ سر کو گرمی لگتی ہے، مجرم ہے، قیدی ہے، عدالت میں جا رہے ہیں پیشی پر، یہ اسے ایسے لگا رہا ہے. مقصد کیا کہنے کا، ہمارے یہاں قیدی بھی وی آئی پی ہوتے ہیں. بھائیو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، نوح کا تحقیق اللہ اگر بیوی کو جہنم میں بھیجنی تھا تو چھپا لکا کے بھیج دیتا، سب کے سامنے بھیج رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ادخل النار. اللہ کس کے ساتھ؟ مع داخلین. فرعون بھی جا رہا ہے، حامان بھی جا رہا ہے، شداد بھی جا رہا ہے، ابو لہب بھی جا رہا ہے، ابو جہل بھی جا رہا ہے. تم نوح کی بیوی تم بھی ان جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اللہ کم از کم اس لائن میں کہیں نہ کھڑا کرتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، رونا کہ اللہ تجھ سے میں نے دنیا میں دعا کی تھی، لا تخزنی یوم یبعثون، جس روز لوگ قیامت میں زمین سے مردے اٹھائے جائے، قبروں سے اٹھائے جائے، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا سب کے سامنے. میں تیرا خلیل ہوں، دوست ہوں، دوست کی رسوائی بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے. وَأَيُّ شَيْءٍ أَخْزَىٰ مِنْ هَٰذَا، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا کہ میرا باپ جہنم میں جا. اللہ ہنس پڑے گا. ابراہیم فکر نہیں کرو، ہم اپنا قانون بھی بچا لیں گے کہ ہم نے مشرک کو جنت حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا اللہ نے اس کو جنت حرام کر دی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ظالموں کو بھی مدد کرو. ہم اپنا قانون بچا لیں گے اور تمہیں رسوائی سے بھی بچا لیں گے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے نا، کہہ رہے تھے یہ دوستوں کی لڑائی ہے، یہ وہ لڑائی نہیں ہے زور والی پاور والی، یہ خوشامد والی ہے، ناز برداری ہے. اللہ کہتا ہے ابراہیم لڑکی کی ہو بہت بارا بات ذرا دیکھو تو صحیح، یہ تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ دیکھا پاؤں کے نیچے بچو ہے، بچو. وہ تو قبروں سے مردے گاڑی ہٹا نا، گندگی میں لت پت، وہ فرشتوں سے آؤ یہ بچو کو اٹھا کے ڈال دو. وہ کہہ رہے یار تو بچو ڈال رہے اٹھا کے ڈلوا دیا اس کے اندر. ابراہیم اب تمہاری عزت بچ گئی، کسی کو نہیں پتا کہ آگ میں کون گیا ہے. لیکن اللہ نے
لوط اور نوح کی بیوی نے یہ بھی نہیں کیا. یہ برباد بادشاہ ہے, وہ چاہے فیصلے کرے. تو کہ یہ نا ہدایت ملتی بڑی مشکل سے ہے. دینے پر آئے امیر حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب کو دے دے. ہندا جس نے کلیجہ چبایا اسے دے دے. ابو سفیان جس نے غزوہ احد میں نبی کو گرایا گھڑے میں اسے دے دے. بڑے بڑے نافرمانوں کو دے دے. اور نبی بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو نبی کو منع کرتے کہ بدعا نہ کرنا. تمہیں کیا پتا اے نبی, تمہیں کیا پتا جس خالد بن ولید کے لیے تم نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کے بدعا کر رہا, میں اسے اپنی تلوار بنانے والا ہوں. خالد سیف من سیوف اللہ, یہ خالد ہی تھا جس نے احد میں راستہ بتایا تھا کہ یہاں سے حملہ کرو. بڑے جنگجو تھے نا, ماہر تھے. کیا مانے اگر یہ نہ ہوتے تو 70 صحابہ شہید نہ ہوتے. نبی نے 70 صحابہ کی شہادت کا زخم سینے میں ساتھ رب جب ہدایت دینے پر آیا تو نبی کچھ نہیں کر سکے. اللہ تیری مرضی ہے. وہ شہید ہونے والے بھی تیرے تھے, یہ ہدایت پانے والا بھی تیرا ہے. ہدایت دے دے, تیری مرضی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سامنے کھڑا کرے گا. تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا. اللہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. لیکن ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں. اچھا ان کے ساتھ کیا کروں تم بتاؤ. اللہ کرنا کیا؟ ان تعذبهم فانهم عبادک, عذاب کرے تو بھی تیرے بندے ہیں. وان تغفر لهم, اگر معاف کرے تو فانك انت العزیز الحکیم, تو عزت والا حکمت والا. یہ تیری مرضی پر جو چاہے کرے. ابو سفیان کو آپ بدعا دے رہے ہیں, اللہ انہیں ہلاک کر دے, انہیں برباد کر دے, ان کے گھر گرا دے. ارے ابو سفیان تمہارا سفر بننے والا. اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں بننے والی ہے. ام المؤمنین النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. کیا کہہ رہا ہوں؟ دین پر چلنے میں مشکل آتا ہے تو دین کا دامن چھوڑنا مت. ومن یسلم وجهه للہ, ومن یسلم وجهه للہ وهو محسن. سورہ لقمان کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے, رسول اللہ میں تیرا ہوں, خوش رکھے, غم میں رکھے, مار دے, جلا دے, جو چاہ کر, تیری مرضی. وهو محسن, نیکی کرتا رہے, نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, حج کرتا رہے, زکات دیتا رہے, قربانی کرتا رہے, جہاد کرتا رہے, نیک کام کرتا رہے. اللہ کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے بہت مضبوط گلا تھام لیا. لا انفصام لها, اس کو کبھی ٹوٹا نہیں. وہی اللہ المسیح. اور دین چھوڑ کے جاؤ گے نا, لوٹ کے جانا تو اللہ کی بات ہے. اگر دین پر رہتے ہوئے تکلیف آئی تو سب سے بڑی تکلیف موت ہے. مرنے کے بعد پھر جنت ہی جنت. تو ہدایت ملتی بڑی مشکل سے, اور مل جائے تو پھر سمجھتی بڑی مشکل سے. میرے پاس موبائل فون ہے, میرے خیال سے 500 روپے میں کی خرید رہی. 500 روپے. لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, شیخ صاحب شیخ الحدیث یہاں کی اچھا سا موبائل لے لو, یہ کیا لیے پھرتے ہو؟ لیکن مجھے اس کے فنکشن نہیں پتا, میں خالی بس فون سنتا اور فون کرتا ہوں. یا وہ آتا نا ایس ایم ایس, یقین مانو مجھے ایس ایم ایس کرنا بھی نہیں آتا, بس وصول کر لیتا. لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ کسی نے اب تک چھین نہیں, میرے قریب ہی نہیں آیا. اس کے پاس کیا ہوگا؟ آپ آئے تھا نا ٹک ٹاک میں 15,000 کا, 20,000 کا, 25,000 کا, یہ فلاں کمپنی کے موبائل ہے, اس نے کاٹ لیا. کہہ رہا ہوں چیز قیمتی ہو تو چور پیچھے لگ جاتے ہیں, دشمن موت ہو تو سب سے قیمتی چیز ایمان. جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اتنے ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں. کیا بتاؤ, دین پر چلنے میں کبھی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ بھی افسر ہے, آپ بھی افسر ہے, اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اس کے پاس بنگلہ بھی ہے, اس کے بیٹے عیاش نہیں کرتے, آپ کی تنخواہ اتنی کتنی اور اس کی بھی تنخواہ ہوئی ہے. کہتے نہیں وہ تنخواہ کہہ رہا گا من فضل ربی پر عمل کرتا ہے. کہتے آپ بھی کرو, بیوی کرتی. اس لیے نبی نے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو ایمان والی بیوی مل گئی. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ایمان, جو اس کے ایمان کی کام میں اس کی مددگار بنتی ہے. کہ نہیں, میں نے یقین مانے ہماری جامع میں ایک پلمبر ہے, پلمبر کام کرتا ہوں, اب سلطان سے پلمبر اسی کہتے ہیں, بھائی وغیرہ کا. بڑی بات, بیوی اتنی نیک کہ روزانہ میں جو مزدوری لے کے جاتا ہوں 1,000, 500, 200, 400, اگر کسی دن کی چھکا مل گیا تو بڑا کام مل جاتا ہے.
3-4 سال میں 5,000 کے نوٹ لے کے گھر پہنچ گیا تو بیوی فوراً محاسبہ کرتی ہے یہ پیسے زیادہ کیسے آ گئے. ہمارے سے بیوی ہم تو کہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ اللہ روز ایسا کمائی دے. وہ کہتے کہیں تم نے ڈنڈی تو نہیں ماری یہ ہے بیری نہیں کی مدر لوگ اب سیٹے بگلے والا یہ بھائی کام کرنا ہے وہ یہ شاور ٹوٹ گیا اخلاق ٹوٹ گیا ایسا لگا دوں گا کتنا خرچہ آئے گا پتہ نہیں جی. دکان جاؤں گا سامان لاؤں گا دکان سے مل گیا میری بن چلی بل بنا لی اچھی 2,000 کی بنا لی 5,000 کا سیٹ دیکھا یار تھوڑا سی ایماندار ہے یہ جانے دے دیا اس نے کہتے ایسی حرام روزی میرے گھر میں نہ لانا. بیوی کہتی اس کی جاتی عورت غریب عورت. نبی نے فرمایا یہ دنیا کی سب سے بہترین متاع دنیا متاع دنیا ساری کی ساری متاع فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی. اللہ سب کو نیک بیوی عطا کرے. اس لیے کہتا ہے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا. ارے میاں بہت ایمانداری کر کے دیکھ لی وہی کہ نہیں ہے شروع میں جس راہ پر چل گئے تو جمع رہنا اور اگر کوئی ڈگمگائے تو کہہ دینا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو رحمت کر دینا ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما ایسی رحمت کہ مجھے مشکلات پر صبر کرنے کی طاقت دے. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ان کو بے بہا اور یہ کہ شروع میں تو بہت نیک بنے ہیں جب دیکھا کوئی ترقی نہیں ہو رہی خوشحالی نہیں آ رہی تو قدم لڑکھڑا گئے یار بہت ایمانداری کر کے دیکھ لی اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. اب میں نے بھی رشوت لینی شروع کر دی میں نے بھی فراڈ کرنا شروع کر دیا. آپ کے سامنے زندہ مثال ہے مختوم امین فہیم کی پارٹی کا لیڈر اس کے بارے میں 2 روز پہلے پروگرام آیا یوٹیوب پر کمرہ خان کے ساتھ ایسا ذلیل کیا اس نے اس کو ایسا منہ گالا کیا اس کا اور بات پتہ نہیں سیاسی بات بتا رہا ہوں لیکن ایک مثال کے لیے کہاں تو اتنا ایماندار اتنا شریف اتنا سلجھا ہوا کہ بے نظیر پاکستان سے باہر کی مشرف اس کے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا کہ ہم تمہیں وزیر اعظم بنا لیں گے بس صرف شرط یہ کہ پیپلز پارٹی چھوڑ دو بے نظیر کے ساتھ چھوڑ دو ہمارے مسلم لیگ ساتھ میں آ جاؤ ہم تمہیں وزیر اعظم بنائیں. انکار کر دیا اور کہاں ایسے پلٹا کھایا کہ عزت سادات بھی گئی چھوٹا موٹا وزیر بن گیا اور وزیر بن کر اپنی بیٹی کو لگوا دیا گئی بیٹی کو لگوا دیا اب وہ سب کچھ کر رہا ہے کرپشن بھی کر رہا ہے فراڈ بھی کر رہا ہے جھوٹ بھی کر رہا ہے. ارے اتنی تو تم نے عزت بنائی تھی اور خاندان کیا مختوم پیروں کا خاندان. یہ مشکلات انسان کے قدم لڑکھڑا دیتی ہے اس لیے اتقوا اللہ. اور اللہ کتنا ڈرے کب تک ڈرے کہتے ہیں مرتے دم تک کرو حق ادا کرو. اس لیے کہتا ہوں ڈرو کہ تم کرتے تو ہو لیکن ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. بات سمجھ جاؤ نہیں. اللہ کہتا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور حق یہ ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. اسلام پر موت کیا ہے جی جب آخری ٹائم آئے تو زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن صرف یہی موت اسلام کی موت نہیں ہے. یہی تو نکتے کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی موتیں ایسی ہیں جو اسلام پر موت ہے اور اسی کی نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے. اللہ ہمیں ان حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. نبی کا صحابی تھا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نوجوان 18 سال کا خوبصورت ماں کا اکلوتا بیٹا یتیم بچہ باپ نہیں تھا باپ زندہ نہیں تھا ماں تھی. بدر کی جنگ میں نبی گئے رب نے فتح دیا نا مشہور ہے 70 کافر قتل کیا آپ نے 70 قیدی بنایا. ادھر بھی 2-3 صحابی شہید ہوئے ان میں ایک حارثہ بن سراقہ نوجوان آدمی میدان میں کھڑا تھا
کہیں سے کسی نے چھپ کر تیر چلایا، چھپ کر. دیکھو نا، سامنے اگر تلوار چل رہی ہے تو بندہ کلمہ بھی پڑھ لے، مقابلہ بھی کر لے، مار دے یا مر جائے. آپ چپ چاپ کھڑے ہوئے بے خبر کھڑے، تیر آیا اور لگا سینے میں، کھپ گیا، فوراً موت واقع ہوئی. کلمہ پڑھنے کی مہلت نہیں ملی. لیکن ڈر تھا دل میں اللہ کا، ڈر تھا جبھی تو میدان میں آیا. نبی نے کہا بھی کہ تیری عمر چھوٹی ہے، واپس چلا جا. بولا نہیں، مجھے جنت چاہیے. اور آپ نے یہ بتایا کہ شہید کو مرتے ہی جنت ملتی ہے، مرتے ہی. لدخل الجنت، سورہ یاسین کی آیت ہے، اس سے کہا تھا داخل ہو جنت میں. اور آپ نے فرمایا کہ شہید زمین پر لیٹا ہوتا ہے، زخموں سے چور ہوتا ہے، اور اللہ آسمان کے پردے ہٹا کر جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیتا ہے. تو یہاں آنے والا ہو گیا شہید. ماں آئی، اے نبی محمد علیہ السلام، لقد عرفت منزلۃ حارثۃ منی، میں حارثہ سے کتنی محبت کرتی تھی آپ جانتے. اور وہ ماں جس کا بیٹا اکلوتا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، جوان بھی ہو، ذہین بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اس ماں کو اس بیٹے سے کتنا لگا ہوگا یہ ماں جانتی. اللہ کے نبی وہی بات نہیں، میرے بیٹا شہید ہو گیا، نامعلوم تیر لگا تھا اسے، دل میں وہی خلش تھی اس کی کہ کلمے کا موقع اسے نہیں ملا. اللہ کے نبی یہ بتائے اگر وہ جنت میں گیا ہے تو صبر تو میں صبر کروں گی، اور اگر بات اس کے علاوہ کچھ اور ہے. اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جہنم کا نام لیتے ہوئے کب کباتی تھی. کون سی ماں جو اپنے بیٹے کے بارے میں منہ سے یہ جملہ نکالے کہ اگر میرا بیٹا جہنمی ہے تو میں یہ کروں. اگر بات اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو فسترا ماں سنو، ممتا کے جذبے میں آ کر ایک جملہ کہا تو اسے کہنا نہیں چاہیے تھا. اللہ کے نبی پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں. کیا مطلب کہ میں اللہ کے خلاف جلوس نکالوں گی، ریلی نکالوں گی، احتجاج کروں گی، سینہ پیٹوں گی، گال پیٹوں گی، کپڑے پھاڑوں گی، ایسا روؤں گی کہ عرب میں ضرب المثل بن جائے گی. لوگ کہیں گے کہ ماں اگر بیٹے پر رو سکتی ہے تو حارثہ کی ماں نے رو کے دکھایا تھا، ایسا کوئی روئے. زمانے جاہلیت کے دور سے یہ لوگ اسلام میں آئے تھے نا، نئے نئے تو آئے تھے، بگڑے ہوئے تھے، ابھی اللہ نے سدھارا. وہ پرانی بات آگی ذہن میں، نبی ہنس پڑے، کہنے لگے ابا ہوبلا انتے، تو پاگل ہو گئی ہے، تو بیوقوف ہے، کیسی بات کرتی ہے. اللہ میں نبی کی شان کی قربان، اللہ میں ایسی موت نصیب فرما. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حارثہ کی ماں روی تو اس لیے پریشان ہو رہی ہے کہ میرے بیٹے کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا. حضور آپ بتائیں وہ کہاں گیا؟ کہیں گے ماں تجھے پتا ہے اللہ کے پاس جنت کوئی ایک ہے، اب جنت واحدہ، وہاں کوئی ایک جنت ہے. ان آل جنان، وہاں تو بہت ساری جنت ہے. وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. میں محمد علیہ السلام اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بات بولتا نہیں. رب نے مجھے بتایا، جبریل آ کر کہہ گئے تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے. روح وہاں ہے، جسم قبر میں ہے. روح جنت میں ہے، جسم قبر میں ہے. کنیکشن ہے، نعمتیں مل رہی ہیں اسے. اور ایک حدیث میں اللہ شہیدوں کو پرندوں کے جسم میں ان کی روح منتقل کرتا ہے، اور اس کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں جن میں وہ رہتے اور جنت میں کھاتے پیتے. یہ بھی موت اسلام کی ہے. اسلام کی موت یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہو نا، جب شہید ہوئے مدینہ میں نبی کے شہر میں، لوگوں نے کہا آپ لڑتے کیوں نہیں؟ کہا نبی نے مدینہ کو حرمت والا شہر قرار دیا، میں اپنی جان کے لیے اس کی حرمت کو نہیں توڑوں گا، یہاں خون نہیں بہاؤں گا، مارتے ہیں تو مر جاؤں گا. کیسی رب نے موت دی؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور آیت بھی کیا پیاری دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. عثمان اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ تمہاری جنت تم سے چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم تمہیں جنت دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آج بھی وہ قرآن لائبریری میں موجود ہے برطانیہ کے اندر، اور اس پر عثمان کے خون کی چیٹیں آج بھی موجود. اللہ کسی کی یادگار زندہ رکھتا ہے تو پھر ایسے زندہ رکھتا ہے. 1500 سال پہلے کا واقعہ، لیکن آج بھی وہ خون کی چیٹیں برقرار. نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے. مسلم احمد کی حدیث ہے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس دوران موت آ جائے تو اس کی موت اسلام پر ہے، جنتی ہے. روزہ رکھتے ہوئے موت آ جائے، افطار سے پہلے ہی بلاو آ گیا، اس کی موت اسلام پر ہے. زکوٰۃ خیرات کرتے کرتے اللہ کی راہ میں مال دے موت آ جائے،
اب وہ تو مال بانٹ رہا ہے، کلمہ کہاں پڑے گا؟ یہ بھائی اس کو دینا، یہ بھائی اس کو دینا، اس کو دینا، اٹیک ہو گیا، بلاوا آ گیا، نبی کہتے ہیں اس کی موت اسلام پر ہے۔ بہت سی شکلیں ہیں۔ اسلام اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، لوگوں سنو بات ختم کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کرو۔ حق یہ ہے کہ تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اسلام پر کیا مانے؟ جب موت آئے تم کوئی نہ کوئی اسلام کا کام کر رہے ہو۔ جب تمہیں موت آئے تم کوئی نہ کوئی اسلام کا کام کر رہے ہو۔ اور بھائیو نقطے بات سمجھ لینا، یہ توفیق اسی کو ملے گی جو زیادہ ٹائم اللہ کو دے گا، تھوڑا ٹائم اپنے کام کو دے گا، ہے نہیں؟ ہم اگر سارا ٹائم اپنے کام کے لیے دیں اور اللہ کے کام میں ڈنڈی ماریں، موطا امام مالک میں حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز میں جماعت کھڑی کی، سلام پھیرا تو ایک شخص کے بارے میں پوچھا، وہ نماز میں دیر میں آیا، سلام پھرنے کے بعد بلایا اسے، عمر فاروق کے جلال اس کا کوڑا، اس کا ڈنڈا کہاں تھا؟ نماز میں کیوں نہیں پہنچا؟ حالانکہ نماز نے چھوڑی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی نماز نبوی سنت کے مطابق، اور نماز بھی مسجد نبوی میں، زیادہ دیر بھی نہیں، بس سلام پھرا ہے۔ کہنے لگے حضرت کچھ مشغولیت تھی، مصروف تھا، میرا بس کام میں لگا تھا، دیر ہوگی۔ کہنے لگے تففتا، تو نے اللہ کے حق میں ڈنڈی مار دی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا کر کے لیتے ہیں۔ اچھا ہم تو انسان کے ساتھ کرے تو بھی یہ گناہ ہے، ویل ہے، ویل جہنم کا گڑھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں باقی جہنم کی آگ اس کی آگ سے پناہ مانگتی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرے، لے تو پورا لے، اولاد پوری لے، روزی پوری لے، نوکری پوری لے، خوبصورتی پوری لے، جوانی پوری لے، علم پورا لے، مکان پورا لے، گاڑی پوری لے، نماز دے تو توڑ کر، ارے 24 گھنٹے ہیں رات اور دن کے، 24 گھنٹے، اس کی رحمت دیکھو، 50 دی تھی 5 کر دی، 50 کر دی 5، اگر 50 ہوتی نا تو ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نماز پڑھنی پڑتی۔ ابھی پڑھ کے نکلے مسجد سے اور گھر تک پہنچے نہیں، مسجد نے اسپیکر کھولا، اللہ اکبر اللہ، اب ہمیں کیا مصیبت ہے، ابھی تو نکل گیا تھا، پھر چلو واپس، پھر بھی 2 نمازیں بچ جاتی۔ اس کی رحمت دیکھو، کہتے 5، اب ایک نماز میں اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ لگائیں نا، آدھا گھنٹہ بھی جماعت سے اگر آپ پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، تکبیر ارس پڑھیں، تو 5 نمازوں کے 2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے میں اللہ کہتا ہے 21.5 گھنٹے تیرے کام کیے، 2.5 گھنٹے میرے کام کیے، اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تم مجھے زیادہ ٹائم دو گے تو میں تمہاری موت کی ضمانت لیتا ہوں، پھر میں تمہیں اسلام پر موت دوں گا۔ کیسے؟ حدیث سنیں، ابھی تو بڑی میرے، اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن کے گورنر، کیا شان والا صحابی تھا، نبی نے گورنر بنایا، اے سوچو دھاندلی سے نہیں جیتا معاذ بن جبل، یہ جو اسمبلی کے ممبر بنا ہے، گورنر بنایا، دھاندلی سے نہیں، فراڈ سے نہیں، چیٹنگ سے نہیں، جھوٹ سے نہیں، نبی نے بنایا گورنر، نبی نے سر پر تاج سجایا، پگڑی باندھی، اونٹ پر بٹھایا، حدیث کے الفاظ بخاری کے، نبی رخصت کر رہے ہیں بارڈر تک، سر تک، نبی پیدل 7 سال چل رہے ہیں، معاذ سواری پر بیٹھا، یہ وہ معاذ۔ ایک دفعہ ساتھ جا رہے تھے، کہنے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، نبی کہہ رہے یار اس کی شان کیا، جسے نبی کہہ انی لأحبک یا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ وَإِنِّي أُحِبُّكَ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا پھر سن، کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما اپنی یاد پر، اپنی نعمتوں کے شکرانے پر، اور میں تیری عبادت اچھی طرح کروں۔ معاذ دعا پڑھتے رہے، رب نے ایسی مدد کی، ایک دن سواری پر نبی کے ساتھ اونٹنی پر جا رہے تھے، نبی نے آواز دی معاذ ہوشیار ہو نا، تیار ہو؟ حضور تیار ہوں، کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سننا غور سے۔
حضور تیار ہو، پھر کہا معاذ، حضور تیار ہو، پھر کہا معاذ سن لے، جو کوئی آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ السلام کے رسول ہیں، دل کی سچائی کے ساتھ، یہ سوچنے کی بات، جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوگا، بے روزہ نہیں ہوگا، فراڈی نہیں ہوگا، راشی نہیں ہوگا، زانی نہیں ہوگا، چور نہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا یعلمون۔ جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے نا، اول تو سنیں غور سے، جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نبی کی رسالت مانتا ہے، اول گناہ کرے گی بھی، اور اگر گناہ کر جائے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ پر قائم نہیں رہے گا، فوراً چھوڑ دے گا، توبہ کر لے گا، داغ دھلوا لے گا۔ اللہ اس شخص کو جو اس طرح کلمہ پڑھے گا اللہ جہنم اس پر حرام کر دے گا۔ ماں کہتے حضور پبلک کو بتا دوں، خوشخبری کی بات ہے، یعنی معاذ عوام اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، میں یہ کہہ رہا ہوں صدق من قلبی، دل کی سچائی کے ساتھ، اس پر کوئی غور ہی نہیں کرے گا، بس بولے نبی نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ نے اس کو جہنم حرام کر دی، بس یہ ہو گیا بیڑا پار۔ اگر ایسا بتاؤ کہ لوگ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، سب نیک کام چھوڑ دیں گے، معاذ ابھی نہ بتانا، معاذ کہ جب موت کا ٹائم آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، رب نے ایسی مدد کی، ہر نماز کی بات رب عینی اللہ ذکر کا و شکر کا، ارے اس سے بڑا ذکر کیا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور جب اللہ نے زبان سے کلمہ پڑھوا کس طرح، حدیث کی تبلیغ بھی کر دی، کلمہ بھی پڑھ دیا۔ نبی نے فرمایا لوگوں، جو کوئی شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر کیا مطلب یہ کہ وہ یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مرد کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی، دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرم اللہ علی النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا۔ رب نے مرتے مرتے نبی کی حدیث بھی بیان کروا دی، یہ بھی ایمان کی موت ہے کہ آپ کو دین کی بات بتاتے ہوئے مر جائیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے مر جائیں، کوئی نیک کام کرتے ہوئے مر جائیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے مر جائیں۔ رب نے دونوں نعمت دے دی، یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد علیہ السلام تیرے رسول ہے، اور یا اللہ اب مجھے پکڑنا مت کس بات پر کہ میں نے تیرے نبی کی حدیث چھپائی نہیں، بیان کر۔ نبی نے ڈرایا تھا کہ جو میری حدیث کو چھپائے گا اللہ اسے جہنم کی لگام پہنائے گا، نبی نے منع کیا تھا، اس وقت رک گیا تھا، اب جا رہا ہوں دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنی گردن پر بوجھ لگی نظر، اللہ نبی کا مسئلہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات سے اس طرح ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرف سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی موت ایمان پر کرے، اسلام پر کرے۔ اللہ جس کو بھی زندہ رکھ اپنے دین کا غازی اور مجاہد بنا کے رکھ، اور جسے بھی موت دے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، میں اللہ تیرے نبی کے صحابی عمر فاروق کی دعا دہراتا ہوں، یا اللہ جب بھی موت دینا اپنے راستے کی شہادت کی موت دینا، اور اللہ جب بھی موت دینا نبی محمد علیہ السلام کے پاک شہر مدینہ منورہ کی موت دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اجعل عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ بیمار دعا کیجیے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ میری چھوٹی بہن زبیدہ بنت محمد عثمان بہت شدید بیمار ہے، پہلے اسپتال میں داخل تھی، اب گھر آ گئی الحمدللہ۔ آپ سب بھائی دل سے دعا کریں
اللہ رب العالمین میری بہن کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست عبد الرزاق صاحب وہ بیمار ہے کافی عرصے سے، اللہ انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بھائی بہن بچے بوڑھے جوان بیمار، یا اللہ ہمارے تمام بیماروں پر اپنی رحمتوں میں سے خاص رحمت نازل فرما، اپنی شفا سے سب کو شفا عطا فرما، اپنی دوا سے سب کو دوا عطا فرما۔ اور جو میرے بھائی بہن بچے بڑے جوان ایمان کی حالت میں یا اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے میں فرما دے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں عزیز بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا پرسوں بدھ کو، اللہ انہیں بھی جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اس آپ کے مدرسہ قرآن اور حدیث کا بچہ تھا حافظ فہد، یہ عباس بھائی جو جماعت دعویٰ ماڈل اسکول کے ان کے بھانجا تھا، اور ڈینگی بخار ہو گیا تھا اس کو 3 دن میں، دس اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور یہ بات سن لیں، کسی وبائی بیماری سے اگر کوئی انسان مسلمان مرتا ہے تو نبی کا فرمان ہے کہ وہ موت شہادت کی موت ہے۔ یا اللہ اس بچے کو اپنے شہید بندوں میں شامل فرما دے، اور یا اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ بھائیوں، جوان بچے کی موت میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنا ہوتا ہے، اور مجھے پتہ لگا کہ یہ اکلوتا بچہ تھا، یا اللہ تو اس کی ماں کو صبر دے دے، یا اللہ تو اس بچے کو قیامت میں اس کے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بنا دینا، پردہ بنا دینا، اور یا اللہ اسے حوض کوثر پر والدین کا انتظار کرنے والا پیشوا بنا دینا۔ یا اللہ العالمین ہمارے جو بھائی کاروبار سے روزگار سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی کاروباری پریشانی کو دور فرما دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔